الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کا ہے یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ یہاں سے جہاد میں ثابت قدمی اور ذکر الہی اور دیگر احکام کا بیان ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ جب تم ملو کسی فوج سے، یعنی کہ مقابلے میں کوئی فوج ہو، جب تم ملو کسی فوج سے، فاثبتوا تو تم ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ اور یاد کرو اللہ کو، کثیرا کثرت سے یاد کرو اللہ کو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یعنی کہ جب تم فوج سے ٹکراؤ، مقابلے میں آؤ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو کثرت سے تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، ولا تنازعوا اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، فتفشلوا اگر تو تم بزدل ہو جاؤ گے، آپس میں جھگڑا نہ کرو پس تم بزدل ہو جاؤ گے، آپس میں جھگڑا کرو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے۔ وَتَذْهَبَ اور جاتی رہے گی رِیحُکُم تمہاری ہوا، تمہاری قوت چلی جائے گی، تذہبا چلی جائے گی تمہاری قوت۔ وَاصْبِرُوا اور صبر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی کہ جب تم جنگ کے مقام پر ہو تو تم آپس میں جھگڑا نہ کرو۔ یہ بات تو طے ہے کہ جنگ کے مکان کے علاوہ بھی ہمیں آپس میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آپس میں سلوک کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اسی وجہ سے پہلے دور میں تحریک گواہ ہے کہ جب مسلمان آپس میں مل جل کر رہتے تھے، جب آپس میں تعلقات اچھے تھے، تب مسلمان کافرین پر غالب تھے۔ اب جب مسلمان آپس میں جدا ہو گئے، آپس میں اختلافات جاری ہو گئے تو مسلمان اب کفار کے نیچے ہے، کفار کے اب تحت ہے، کفار سے مسلمان ڈرتا ہے۔ اگر مسلمان آج مل کر ایک ہو جائیں تو کفار مسلمانوں سے ڈرے، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں آپس میں ایک ہو کر رہنا چاہیے، مل جل کر رہنا چاہیے۔ وَلَا تَكُونُوا اور نہ ہونا تم کالذین ان لوگوں کی طرح خرجوا جو نکلے من دیارہم اپنے گھروں سے، باترن اترتے ہوئے، ورئاء الناس اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہوئے، ورئاء الناس اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہوئے، باترن اترتے ہوئے، اکڑ کرتے ہوئے، ورئاء الناس اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہوئے، وَيَصُدُّونَ اور وہ روکے ہوئے تھے، وَيَصُدُّونَ روکے ہوئے تھے، عن سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے، یعنی کہ جنگ پر جانے سے کچھ لوگ روکے ہوئے تھے۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ بما یعملون بسبب ان کے جو وہ کرتے ہیں، محیط گھیرے ہوئے ہیں، جو وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کیا کیے ہوئے ہیں، گھیرے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں بیان کر رہا ہے جو بدر کے مکان میں کفار آئے نا، کافر آئے تو بڑے اکڑتے تھے، بڑے اترتے تھے، بڑے اپنے آپ کو غرور کرتے تھے، ہم بڑی چیز ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم ان کی طرح نہ ہو جاؤ کہ وہ اترتے تھے، اکڑتے تھے، تکبر کرتے تھے، تو کس طرح بدر کے مقام میں اللہ تعالیٰ کے مسلمانوں نے ان کو روند دیا اور وہ وہیں مار گئے۔ بلکہ تم کیا کرو، تکبر نہ کرو، فخر نہ کرو، غرور نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے راستے میں کسی کو روکو نہ، ٹھیک ہے۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ اور جب خوبصورت بنا دیے ان کے لیے شیطان نے، یہاں سے شیطان میدان میں آ گیا تھا، جو شیطان نے کردار ادا کیا تھا اس کا بیان ہے۔ اور جب مزین کیا، خوبصورت بنا دیا ان کے لیے شیطان نے، اعمالہم ان کے اعمال کو، اور کہا، اور اس نے کہا، لا غالب لکم کوئی غالب آنے والا نہیں ہے، لکم تم پر،
الیوم آج من الناس لوگوں میں سے تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں ہے، وانی اور بے شک میں جار لکم پناہ دینے والا ہوں، میں تمہیں پناہ دینے والا، شیطان کہہ رہا ہے۔ فلما پس جب تراءت الفئتان جب ایک دوسرے کو دیکھا، تو جب ایک دوسرے کو دیکھا، فئتان دونوں لشکروں نے، ناکسا تو شیطان بھاگ گیا علی عقبیہ اپنی ایڑیوں کے بل بھاگ گیا، یعنی کہ اسی طرح پیچھے ہوتا بھاگ گیا۔ وقالا اور کہنے لگا، انی بریء بے شک میں بیزار ہوں، منکم تم سے میں بیزار ہوں، انی بے شک ارا بے شک میں دیکھ رہا تھا، ما لا ترون جو تم نہیں دیکھ رہے تھے، انی اخاف اللہ بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ سے، واللہ شدید العقاب اور اللہ تعالی شدید عذاب دینے والا ہے۔ یہ اس وقت کا بیان ہے جب قریش نے بدر میں جانے پر اتفاق کر لیا، بدر میں جانے سے تو اتفاق کر لیا، لیکن انہیں قبیلہ بنی بکر سے اپنی دشمنی یاد آ گئی، ممکن تھا کہ وہ واپسی کا ارادہ کر لیتے، بدر میں نہ جاتے، واپسی کا ارادہ کر لیتے، لیکن شیطان کو یہ منظور نہ تھا، اس لیے اس نے بنی کنانہ کا جو سردار تھا سراقہ بن مالک کی صورت میں نمودار ہو کر انہیں دھوکہ دیا، انہیں دھوکے سے جنگ کے لیے تیار کیا۔ سراقہ بن مالک کی صورت میں نمودار ہوا شیطان اور انہیں دھوکے سے تیار کیا، پھر دوران جنگ شیطان نے فرشتوں کو دیکھا تو پھر یہ بھاگ گیا، اس آیت سے میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے۔ آگے اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم، یہاں سے منافقین کا مجاہدین پر طعن کرنا اس بارے میں بیان ہے، منافقین نے مجاہد پر طعن کیا۔ جب کہنے لگے منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، غرہ دھوکے میں ڈال رہے ہیں، ہاؤلائی انہیں، غرہ ہاؤلائی دھوکے میں ڈال رہے ہیں انہیں، دینہم ان کے دین نے، دھوکے میں ڈالا انہیں ان کے دین نے، وَمَن یتوکل اور جو توکل کرے علی اللہ اللہ پر، بے شک اللہ تعالی عزت والا ہے، غلبے والا، حکیم حکمت والا ہے۔ یہاں منافقین سے مراد قبیلے کے چند افراد ہیں جن کے دلوں میں بیماری ہے، مراد مکہ مکرمہ کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کا کلمہ تو پڑھا، لیکن ان کے دل میں ابھی تک شک باقی ہے، تردد باقی ہے، یعنی کہ دلوں میں ابھی تک مسلمان اچھی طرح سے نہیں ہوئے، تو ان کے بارے میں یہ بیان ہے کہ تم دھوکے میں رہے ان کے دین سے اور اللہ تعالیٰ پر تم بھروسہ رکھتے، تو اللہ تعالیٰ تو بڑا عزت والا، حکمت والا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ، یہاں پر کفار کی روح قبض کیے جانے کا منظر بیان کیا جا رہا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ اور اگر تم دیکھتے، إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا جب جان نکالتے ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، ملائکہ، الملائکۃ فرشتے، یضربون وہ مارتے ہیں، وجوہہم ان کے چہروں کو نبوچتے ہیں، ان کے چہروں کو مارتے ہیں، وادبارہم اور ان کی پیٹھوں پر،
ان کے چہروں پر مارتے ہیں اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہیں. وذوقوا اور کہتے ہیں چکھو عذاب الحریق آگ کا عذاب. آگ کا عذاب تم کیا کرو چکھو. یعنی کہ یہ مصیبت دینا کہ یہ جو تمہیں عذاب دیا جا رہا ہے یہ تمہارے کفر کی ہے اور گناہوں کا بدلہ ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی پر جرم کیے بغیر عذاب کرتا ہی نہیں ہے, اور کافر چونکہ مجرم ہے لہٰذا اسی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب کرنا اللہ کا عدل ہے. ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید. موت کے وقت عذاب کفار کا سبب, موت کے وقت عذاب کفار کا سبب بیان کر رہے ہیں, یعنی کہ موت کے وقت عذاب کفار پر جو عذاب آتا ہے اس کا سبب کیا ہے. ٹھیک ہے. ذالک بما قدمت, یہ بدلہ ہے جو آگے بھیجا تمہارے ہاتھوں نے. یہ بدلہ ہے, یہ جو عذاب ہے یہ بدلہ ہے جو آگے بھیجا تمہارے ہاتھوں نے. وَأَنَّ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ, اور بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہے ذرا بھی ظلم کرنے والا بندوں پر. للعابدین, بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا اللہ تعالیٰ نہیں ہے. كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, یہاں سے جو کفار پر عذاب ہوتا ہے نا اس کے متعلق رب تعالیٰ کا دستور کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ جو کفار پر عذاب دیتا ہے اس عذاب دینے کی رب تعالیٰ کا دستور ہے, کوئی نہ کوئی وجہ ہے. ویسے رب تعالیٰ کسی پر عذاب نہیں دیتا, اگر کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے تو پھر عذاب دیتا ہے, تو وجہ بیان کرنا چاہتے ہیں یہاں پر. کدأب آل فرعون, جیسے فرعون والوں کا طریقہ ہے. والذین من قبلہم, ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے. من قبلہم, ان سے پہلے تھے. کافروا, انہوں نے کفر کیا بیاات اللہ, اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ. فآخذہم اللہ, تو پکڑ لیا انہیں اللہ نے. بذنوبہم, ان کے گناہوں کے سبب. ان اللہ قوی شدید العقاب, بے شک اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا سخت عذاب دینے والا ہے. یعنی کہ اس سے مراد بہت ظلم کرنے والا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ظلم کرنے والا نہیں ہے, بلکہ مطلق ظلم کرنے والا مراد ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ بالکل ظلم کرنے والا بالکل ہی نہیں ہے, بالکل ہی ظلم کرنے والا نہیں ہے, یہاں سے وہ مراد ہے. ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمہا, کہ یہ اس وجہ سے, یہ بأن اللہ بین طور پر اللہ تعالیٰ نہیں ہے, لم یکن نہیں ہے, مغیرن بدلنے والا, نعمتن کسی نعمت کو, انعامہا اس نے انعام فرمایا جو اس کا, اس نے انعام فرمایا ہو اس کا, اس کو بدلنے والا بالکل نہیں ہے. علی قوم, کسی قوم پر, حتیٰ یہاں تک کہ یغیروا وہ بدل دے, ما بانفسہم جو ان کی ذاتوں میں, جو ان کی ذاتوں میں ہے. ٹھیک ہے, جو ان کی ذاتوں میں ہے. وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. یہاں سے یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قاعدہ قانون ہے, وہ کسی قوم کو نعمت دے کر اس وقت تک اس نعمت کو عذاب سے تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ وہ خود اپنی بدعمالیوں سے اپنے آپ کو اس نعمت کا نااہل ثابت نہ کر دے. تب تک اللہ تعالیٰ اس نعمت کو عذاب میں نہیں گزارتا. گزری ہوئی اور موجودہ قوموں کے عروج و زوال سے یہ بات تو ثابت ہے, اور یہ قانون بھی ہے کہ نعمت کا شکر اور حق ادا کرنے پر نعمت بڑھ جاتی ہے, کبھی کم نہیں ہوتی, کبھی کم نہیں ہوتی. اور ناشکری کرنے پر سزا دی جاتی ہے, ناشکری کرنے پر سزا دی جاتی ہے. یہ قانون صرف کافروں قوموں کے ساتھ نہیں خاص, بلکہ مسلمانوں کے ساتھ بھی ہے کہ اگر اسی روش پر, اسی طریقے پر چلے تو اللہ تعالیٰ سے بھی اپنی دی ہوئی نعمتیں واپس لے سکتے ہیں.
اگر اچھے طریقے پر چلے تو وہ اللہ تعالیٰ سے دی ہوئی نعمتیں واپس لے سکتے ہیں. اور مسلمانوں کو بھی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ اگر وہ غلط طریقے پر چلیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کرے تو اللہ تعالیٰ ان سے بھی ذلت اور رسوائی کا سامنا ان کو بھی کرنا پڑ جاتا ہے. جس طرح کہ مسلمان کے عروج و زوال کے اسباب سمجھنے والا بخوبی جانتا ہے، یعنی کہ مسلمان کبھی ذلت میں ہے کبھی عروج میں ہے تو یہ بخوبی جانتا ہے کہ رب تعالیٰ ان کے ساتھ بھی عذاب اور عتاب کرتا ہے اور وہ اگر وہ رب تعالیٰ کی ناشکری کرے. ٹھیک ہے. کدا بیال فرعون والذین من قبلہم، جیسا فرعون والوں کا طریقہ ہے، والذین من قبلہم اور ان کا جو ان سے پہلے تھے، کذبوا انہوں نے جھٹلایا، بیایات ربہم اپنے رب کی آیاتوں کو، فاہلکناہم تو ہم نے ہلاک کر دیا انہیں، بذنوبہم ان کے گناہوں کے سبب، واغرقنا اور ہم نے غرق کیا، آل فرعون کو فرعون والوں کو، وکل کانوا ظالمین اور وہ سب تھے ظلم کرنے والے، اور انہوں نے ظلم کیا، اسی وجہ سے رب تعالیٰ نے ان کو کیا کر دیا؟ غرق کر دیا، فنا کر دیا. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا. آگے دروس البلاغت کا ہے. الباب الثانی فی الذکر والحذف، باب ثانی ذکر کرنے میں اور حذف کرنے میں. کس میں ہے؟ ذکر کرنے میں اور حذف کرنے میں باب ثانی ہے کہ جب ارادہ کرے سامع کو فائدہ دینے کا حکم کے اعتبار سے، جب ارادہ کرے کوئی سامع کو سننے والے کو فائدہ دینے کا حکم کے اعتبار سے، فَأَيُّ پس چاہیے کہ ایسا لفظ استعمال کرے جو دلالت کرے ایسے معنی پر فیہ جس میں وہ ہو. بس چاہیے کہ لفظ استعمال کرے ایسا جو دلالت کرے اس معنی پر اس میں. بس اصل ہے اس کو ذکر کرے. جو لفظ اس معنی پر دلالت کر رہا ہو اس کو چاہیے کہ اس کو کیا کر دے؟ ذکر کر دے. بس جو لفظ معلوم ہو کلام سے، قرینے سے معلوم ہو، اس کے باقی کے دلالت ہونے کی وجہ سے، اس کے باقی کے اس پر دلالت کرنے کی وجہ سے اس پر، تو پس اصل ہے اس کو حذف کر دے. یعنی کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کوئی لفظ معنی پر دلالت کر رہا ہے تو اس کو چاہیے، اس میں اصل ہے کہ اس کو ذکر کر دے. اگر لفظ دلالت نہیں کر رہا، کوئی نہ کوئی لفظ معلوم ہے کسی کلام سے، کسی قرینے سے جو باقی تھا پہلے تھا، تو اصل اس میں ہے کہ اس کو لفظ کو حذف کر دے. ٹھیک ہے، اصل کیا ہے؟ حذف کر دے، کیونکہ اگر لفظ دلالت کر رہا ہے تو پھر اس لفظ کو حذف کرنا بہتر ہے. وَإِذَا تَعَارَضَ هَذَانِ الْأَصْلَانِ اور جب تعارض ہو ان دونوں اصلوں میں، یعنی کہ پتہ نہ چلے کہ لفظ کو ذکر کرنا زیادہ بہتر ہے کہ حذف کرنا زیادہ بہتر ہے، جب پتہ نہ چل رہا ہو تو نہ لایا جائے ان میں سے پہلے مقتدا کو دوسرے مقتدا کی طرف، تو نہ پھیریں ان میں سے پہلے مقتدا سے دوسرے مقتدا کی طرف، مگر مجبوری کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے. یعنی کہ جب پتہ نہ چلے کہ اس لفظ کو ذکر کریں یا حذف کریں تو یہ جائز نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے کہ ہو ذکر کرنا اس کو حذف کر دیں اور ہو حذف کرنا اس کو ذکر کر دیں، ہو ذکر کرنا اس کو حذف کر دیں. اس طرح نہ کریں، بلکہ مجبوری کی وجہ سے، یعنی کہ اگر ذکر کرنے میں مجبوری ہو تو ذکر کر دے، اگر حذف کرنے میں مجبوری ہو تو پھر کیا کرے؟ حذف کر دے. ٹھیک ہے، پس ذکر کرنے میں مجبوری ہے، ذکر کرنے میں مجبوری ہے، پس جو ذکر کرنے میں مجبوری ہے اس کا بیان ہے آگے. جو ذکر، وہ مقامات جن میں ذکر کرنا مجبوری ہے. پہلا تو ہے زیادت التقریری، پختہ کو زیادہ کرنا اور وضاحت کرنا، پختہ کو زیادہ کرنا اور وضاحت کرنا. جس طرح کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب سے اور یہی لوگ فلاح پر ہیں. اب جب اولئک پہلے ذکر کیا، اولئک دوبارہ ذکر نہ کرتے تو پھر ابہام پیدا ہوتا کہ یہ لوگ تو ہدایت پر ہیں اپنے رب سے،
لیکن کوئی اور لوگ فلاح پر ہیں، یہ لوگ فلاح پر نہیں ہیں بلکہ کوئی اور لوگ فلاح پر ہیں، تو یہاں پر مجبوری تھی ذکر کرنا اولئک کو، تاکہ یہ ابہام نہ ہو، یہ وہم نہ ہو، وضاحت ہو جائے، پختگی کرنے کے لیے زیادہ کیا، وضاحت کرنے کے لیے دوبارہ اولئک کو مجبوری تھی ذکر کرنا، اسی وجہ سے ذکر کر لیا دوبارہ اولئک کو، تاکہ پختہ ہو جائے، وضاحت ہو جائے کہ یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب سے، اور یہی لوگ فلاح پر ہیں اپنے رب سے، کوئی اور نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اعتماد کا کم ہونا کرینے کے ساتھ، کوئی نہ کوئی کرینہ پایا جائے تو اعتماد کم ہو جائے تو تب بھی ذکر کرنا ضروری ہے، ذکر کرنا مجبوری ہے۔ ان میں سے بعض سامع کی سمجھ کے کم ہونے کی وجہ سے، لضعفہا، سامع کی سمجھ کے کم ہونے کی وجہ سے، یا ضعف فہم السامع، سامع کی سمجھ کے دور ہونے کی وجہ سے، ضعیف ہونے کی وجہ سے، یا سامع کی سمجھ کے کم ہونے کی وجہ سے، یا سامع کی سمجھ کے ضعیف ہونے کی وجہ سے۔ سامع کی سمجھ یعنی کہ جو سن رہا ہے یا تو وہ کیا ہے، اس کی سمجھ کم ہے، یعنی کہ اس کا حافظہ اتنا مضبوط نہیں، یا تو یہ ہے، یا تو پھر وہ اس کو سنتے سنتے کافی دیر ہو گئی، اس کو سنتے سنتے کافی دیر ہو گئی ہے، سمجھ اس کی اتنی نہیں ہے کہ وہ یاد کر سکے، اس وجہ سے اس کو ذکر کرنا مجبوری ہے۔ جس طرح کہ زید النعم الصدیق، زید اچھا دوست ہے، تو کہے یہ جب گزر گیا ہو تیرے لیے زید کا ذکر، زید کا ذکر، یعنی کہ اب زید کا ذکر بندہ کر رہا ہے، زید بڑا اچھا ہے، فلاں فلاں ایسے ہے، اب اس کا ذکر گزر گیا، ذکر گزر گیا، پھر تو کہے نعم الصدیق، اب اگلا بندہ کمزور ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، اس نے یہ کہا کہ اچھا دوست، اس کو سمجھ میں اتنی نہیں ہے، سمجھ اس کی کمزور ہے، اس نے کہا کون اچھا دوست، اسی وجہ سے یہاں پر مجبوری ہے کہ کیا کیا جائے، اس کو ذکر کیا جائے، تو اچھا ہے کہ زید کو کیا کیا جائے، ذکر کیا جائے، کیونکہ قرینہ پایا جا رہا ہے نا کہ اس کی بھولنے کی بیماری ہے، وہ بھول جاتا ہے، اور اسی وجہ سے، اور سامع کے زمانے کا لمبا ہونا اس کے ساتھ، یعنی کہ سامع کا زمانہ لمبا ہو گیا، یعنی کہ ایک گفتگو ادھر کی ہے، پھر کافی دن بعد پھر گفتگو کی ہے، صرف یہ کہہ دے اچھا دوست ہے، تو اس کو پتہ نہیں چلے گا کون اچھا دوست ہے، اسی وجہ سے زید کو ذکر کرنا یہ بہتر ہے، اچھا ہے، مجبوری ہے، ذکر کریں گے ہم۔ یا ذکر کرنا اس کے ساتھ کلام کو اس کے علاوہ کی شان میں، یعنی کہ زید کا ذکر چل رہا تھا، درمیان میں عمر کی بھی تعریف کر دی، عمر کی بھی کیا کر دی، تعریف کر دی، اب پھر کہے کہ نعم الصدیق، اچھا ہے دوست، تو اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ زید اچھا ہے کہ عمر اچھا ہے، تو یہاں پر مجبوری ہے کہ زید کو ذکر کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ زید اچھا دوست ہے، تاکہ پختہ ہو جائے، کیونکہ یہاں پر کرینہ موجود ہے، کرینہ کے موجود ہونے کی وجہ سے اعتماد کمزور ہو جائے، جب اعتماد کمزور ہو جائے تو مجبوری اسی میں ہے کہ کیا کیا جائے، اس کو ذکر کر لیا جائے تاکہ وہم کہیں اور نہ چلا جائے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے مرکات کا، وقد یقال للجزء معنی اخری، اور کبھی کبھی جزء کے لیے دوسرا معنی بھی ہوتا ہے، یعنی کہ یہ جزء کی دوسری تعریف کر رہے ہیں کہ کبھی کبھی جزء کا دوسرا معنی بھی ہوتا ہے، اور وہ جو اخص عام کے تحت داخل ہو، وہ اخص جو عام کے تحت داخل ہو، یہ جزء کی دوسری تعریف ہے، اس کو اضافی کہتے ہیں، جزء اضافی کہتے ہیں، جو اخص عام کے تحت داخل ہو، پس انسان جزء کی تعریف اس تعریف پر، پس انسان جزء کی اس تعریف پر اس کے داخل ہونے کی وجہ سے، انسان کے داخل ہونے کی وجہ سے حیوان کے تحت، انسان حیوان کے تحت داخل ہے، انسان خاص ہے، حیوان عام ہے، تو لہٰذا انسان یہ جزء ہوا نا، جزء کی تعریف میں داخل ہے، انسان خاص ہے، حیوان عام ہے، انسان حیوان کے تحت داخل ہے، اسی وجہ سے انسان کو ہم کیا کہیں گے، جزء اضافی، اور اسی وجہ سے حیوان اس کے داخل ہونے کی وجہ سے جسم نامی کے تحت، اور اسی وجہ سے جسم نامی کے اس کے داخل ہونے کی وجہ سے جسم مطلق کے تحت، اور اسی وجہ سے جسم مطلق جسم تو جوہر کے تحت داخل ہونے کی وجہ سے، جوہر کے تحت داخل ہونے کی وجہ سے،
वन निस्बत से निस्बत बयान कर रहे हैं कि जुज़ी इजाफ़ी और जुज़ी हकीकी में क्या निस्बत है। ये बात ज़हन में रखना कि जुज़े इजाफ़ी और जुज़े हकीकी में उमूम खुसूस मुतलक की निस्बत है। जुज़े इजाफ़ी और जुज़े हकीकी में उमूम खुसूस मुतलक की निस्बत है। निस्बत है जुज़ी हकीकी के दरमियान और इस जुज़ी जो मुअय्यन है जिसको नाम दिया गया है जुज़ी इजाफ़ी के साथ के दरमियान उमूम खुसूस मुतलक की निस्बत है। निस्बत वन निस्बतु निस्बत जुज़े हकीकी के दरमियान और दरमियान इस जुज़ी के जो नाम दिया गया है जिसको जुज़े इजाफ़ी का उमूम खुसूस मुतलक की है, उन दोनों के जमा होने की वजह से ज़ैद में मसलन उन दोनों के जमा होने की वजह से ज़ैद में मसलन सच्ची आती है जुज़े इजाफ़ी भी। जुज़े इजाफ़ी भी सच्ची आती है, जुज़े हकीकी भी सच्ची आती है, ना कि हकीकी इंसान में हकीकी सच्ची नहीं आती। बस बेशक जुज़ी इजाफ़ी वो जुज़े इजाफ़ी है, इंसान जो है जुज़े इजाफ़ी है और नहीं है जुज़े हकीकी। इंसान जुज़े हकीकी नहीं है क्योंकि सच्ची आती है कसीरीन पर गैर मुमकिन है, क्योंकि सच्चा आना कसीरीन पर मुमकिन नहीं है। सच्चा आता है कसीरीन पर मुमकिन नहीं है, सच्चा आता है। निस्बत बयान करता हूँ कि जुज़े इजाफ़ी और जुज़े हकीकी के दरमियान उमूम खुसूस मुतलक की निस्बत है। ठीक है, और जहाँ पर भी उमूम खुसूस मुतलक की निस्बत हो वहाँ पर दो मादों का पाया जाना ज़रूरी है। एक मादा इज्तिमाई होता है और एक मादा इफ्तिराकी होता है। दो मादे पाए जाते हैं, एक मादा इज्तिमाई होता है और एक मादा क्या होता है, इफ्तिराकी होता है। इज्तिमाई की मिसाल जिस तरह के ज़ैद इज्तिमाई की मिसाल ज़ैद जुज़े इजाफ़ी भी है, जुज़े हकीकी भी है। जुज़े इजाफ़ी किस तरह है कि ज़ैद ख़ास है, इंसान आम है, ज़ैद इंसान के तहत दाखिल है तो लिहाजा जुज़े इजाफ़ी हुआ। जुज़े हकीकी किस तरह, जुज़े हकीकी की तारीफ़ है ना, जो कसीरीन जो जुज़े हकीकी उसको कहते हैं, जुज़े हकीकी कहते हैं जो शिरकत कसीरीन से माने। जुज़े हकीकी कहते हैं जो शिरकत कसीरीन से माने। तो लिहाजा ज़ैद शिरकत कसीरीन से माने है ना, जब ज़ैद बोलें तो सिर्फ ज़ैद ही मुराद होगा ना, ये तो नहीं है कि ज़ैद बोले अमर भी मुराद हो, बकर भी मुराद हो। शिरकत कसीरीन से माने है, ज़ैद बोले तो ज़ैद मुराद होगा। तो लिहाजा ज़ैद इज्तिमाई की मिसाल है, ज़ैद जुज़े हकीकी भी है, जुज़े इजाफ़ी भी है। ठीक है, और इंसान ये इफ्तिराकी की मिसाल है, इंसान इफ्तिराकी की मिसाल है। क्यों कि इंसान जुज़े इजाफ़ी तो है। जुज़े इजाफ़ी किस तरह है कि ये इंसान हैवान के तहत दाखिल है, ख़ास है, आम के तहत दाखिल है, जुज़े इजाफ़ी हुआ। लेकिन जुज़े हकीकी नहीं है। क्यों जुज़े हकीकी नहीं है? क्योंकि जुज़े हकीकी कहते ही उसको है जो शिरकत कसीरीन से माने हो, और जो इंसान है ये शिरकत कसीरीन से माने नहीं है, बल्कि कसीरीन इसमें शरीक हैं। जब इंसान बोले तो सिर्फ ज़ाद मुराद नहीं होगा, बल्कि ज़ैद भी मुराद होगा, अमर भी मुराद होगा, बरकर भी मुराद होगा। शिरकत कसीरीन से माने नहीं है। इसी वजह से इंसान सिर्फ इजाफ़ी तो है, हकीकी नहीं है। ये उमूम खुसूस मुतलक का इफ्तिराकी मादा है और ज़ैद इज्तिमाई मादा है जिसमें जुज़े इजाफ़ी भी है और जुज़े हकीकी भी है। और इंसान ये इफ्तिराकी मादा की मिसाल है, इसमें सिर्फ इजाफ़ी तो है लेकिन हकीकी नहीं है। ठीक है, इसको अच्छी तरह से आपने दोहराना है और याद करना है। आगे है कुदूरी शरीफ का। वकाला अबू यूसुफ़ा व मुहम्मद और फरमाया साहिबैन ने, अबू यूसुफ़ और इमाम मोहम्मद फरमाते हैं कि नहीं है मोहताजी रासुल माल के मुअय्यन करने की तरफ कि जब हो मुअय्यन, जब मुअय्यन हो तो मुअय्यन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि बंदा मौजूद है और पता है उसको वो माल है तो मुअय्यन करने की ज़रूरत ही नहीं है, कि पता तो है वही माल है, इसी वजह से मुअय्यन करने की ज़रूरत नहीं है। और ना ही सपुर्द करने की जगह की तरफ, सपुर्द करने की जगह की भी मोहताजी नहीं है। और सपुर्द किया जाएगा उसको अकद की जगह में, अकद की जगह में। यानी कि मोहताजी नहीं है कि जो मबीया है उसको फलानी जगह पर पहुंचाना है, बल्कि जिस जगह अकद तय हुआ है वहीं जगह पर उसको पहुंचाना है, कहीं और जगह पे पहुंचाने की मोहताजी नहीं है। ये साहिबैन के नज़दीक है। ठीक है,
اور نہیں ہے صحیح سلم کرنا یہاں تک کہ قبضہ کیا جائے رأس المال کا قبل اس کے یہ کہ وہ جدا ہو جائیں۔ سلم جو ہے نا، بے سلم، یہ صحیح نہیں ہے، سلم صحیح نہیں ہے یہاں تک کہ رأس المال پر قبضہ کر لے قبل اس کے یہ کہ جدا ہو جائے، یعنی کہ بائع اور مشتری ایک جگہ پر موجود ہے، ایک جگہ پر موجود ہے، مشتری بائع کو پیسے دیتا ہے 100 روپے کتاب کے، اب بائع قبضہ کر لے، بائع قبضہ کر لے، ان دونوں کے جدا ہو، مشتری اور بائع اس مجلس سے جدا ہونے سے پہلے بائع قبضہ کر لے راس المال، وہی مال پر قبضہ کر لے تو پھر تو سلم جائز ہے، اگر قبضہ نہ کرے تو پھر جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور نہیں ہے جائز تصرف کرنا راس المال میں، اور نہ ہی مسلم فی میں قبضہ سے پہلے، یہ بھی جائز نہیں ہے کہ مشتری نے ابھی بائع کو پیسے نہیں دیے، بائع نے قبضہ نہیں کیا اور مشتری نے اس کو کسی اور چیز میں خرچ کر دی، کسی اور چیز میں خرچ کر دیے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور یہ بھی جائز نہیں ہے کہ مسلم فی میں قبضے سے پہلے، مسلم فی یعنی کہ بائع نے ابھی وہ چیز مشتری کو دی نہیں ہے اور وہ کیا کرے، اس میں کیا کر لے، تصرف کر لے، وہ چیز کسی اور کو دے دے، یہ بھی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور نہیں ہے جائز شرکت کرنا اور نہ ہی تولیہ کرنا مسلم فی میں اس کے قبضہ کرنے سے پہلے، یعنی کہ شرکت کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے اور تولیہ کرنا یہ بھی جائز نہیں مسلم فی میں۔ وہ اس طرح بنے گی، یعنی کہ مشتری نے بائع کو سے سلم تو کر لی، اب مشتری نے ایک اور بندہ چن لیا، زید نے عمر کو پیسے دے دیے کہ یہ بھائی 100 روپے کی کتاب میں آپ کو 1 ماہ بعد دے دوں گا۔ اب زید نے نا بکر کو رلا لیا کہ بھائی 50 میں نے 100 روپیہ عمر کو دیا ہوا ہے، میں نے 100 روپیہ عمر کو دیا ہوا ہے، تو 50 روپے مجھے دے دے، اس کتاب میں آدھا تیرا حصہ ہو جائے گا، آدھا میرا حصہ ہو گیا، تو یہ شرکت کرنا جائز نہیں ہے، ایک یہ صورت۔ اور دوسری صورت تولیے والی، یہ صورت ہے کہ 100 روپے زید عمر کو دے دیتا ہے کہ مجھے یہ کتاب دے دینا 1 ماہ بعد، اب جو زید ہے وہ بکر کو کہتا ہے یار تو مجھے 100 روپیہ دے دے تو وہ کتاب آئے گی نا وہ میں تجھے دے دوں گا، تو یہ تولیہ ہوگا، یہ جتنے کی میں لے رہا ہوں اتنے کی تجھے دے دوں گا 1 ماہ بعد، ابھی تو پیسے دے دے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے جب تک وہ قبضہ نہ کر لے، جب تک زید قبضہ نہ کر لے تب تک جائز نہیں ہے۔ اور صحیح سلم کرنا کپڑے میں جب ہو معین لمبائی اور چوڑائی معین ہو، اور لمبائی بھی معین ہو اور چوڑائی بھی معین ہو، اور حقیقت بھی معین ہو، یعنی کہ کپڑے کی حقیقت معین ہو، کپڑا کس طرح کا ہوگا یہ بھی معلوم ہو، تو پھر سلم جائز ہے، صحیح ہے۔ اور نہیں ہے جائز سلم جواہر میں اور نہ ہی موتیوں میں، جواہر میں بھی جائز نہیں ہے اور موتیوں میں بھی جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ کیونکہ ہو سکتا ہے موتی کا پتہ نہیں لگتا، موتی بڑے چھوٹے ہوتے ہیں، کھرے ہوتے ہیں، کھوٹے ہوتے ہیں، جواہر میں بھی اسی طرح ہوتے ہیں، اسی وجہ سے ادھر جائز نہیں ہے۔ اور نہیں ہے حرج سلم کرنا فی اللبنی والآجری، کچی اور پکی اینٹ میں، جبکہ معلوم ہو، جبکہ معین ہو، جبکہ معین ہو سانچہ ملبنن، سانچہ معین ہو، جب سانچہ معین ہو یعنی کہ پتہ ہو کہ اس اینٹ کا سانچہ جس سے وہ ڈال کر بنائی جاتی ہے وہ چھوٹا بڑا معین ہو تو پھر تو ہے جائز، ورنہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نہیں ہے کوئی حرج سلم کرنا کچی اور پکی اینٹ میں جب کہ ہو سانچہ معلوم۔ اور آگے وکلو سے ایک ضابطہ بیان کر رہے ہیں مصنف علیہ رحمہ بے سلم کا، اور ہر شے ممکن ہو اس کی صفت کو ضابط کرنا، محفوظ کرنا، اور اس کی مقدار کی معرفت کو ضابط کرنا ممکن ہو تو وہ سلم جائز ہے، جائز ہے سلم اس میں، جائز ہے سلم، جائز ہے سلم اس میں۔ اور وہ جو ناممکن ہو اس کی صفت کو ضابط کرنا اور اس کی مقدار کی معرفت کو ضابط کرنا ممکن نہ ہو تو نہیں ہے جائز
سلام کرنا اس میں، تو جائز نہیں ہے سلام کرنا اس میں پھر سلام کرنا، یعنی کہ جس کی صفت معلوم ہو، مقدار کی معرفت معلوم ہو، اس میں سلام کرنا تو جائز ہے، اگر مقدار کی معرفت معلوم نہیں ہے تو پھر جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ولا یجوز بیع دود القرض، اور نہیں ہے جائز بیع کرنا ریشم کے کیڑے کی، قرض کہتے ہیں ریشم، قز ریشم کے کیڑے کی بیع کرنا جائز نہیں، الا ان یکون ما قد، مگر یہ کہ ہو ریشم کے ساتھ ہو تو پھر جائز ہے، اکیلے ریشم کے کیڑے کی جائز نہیں ہے، اور نہ ہی نحل شہد کی مکھی کی بھی جائز نہیں ہے، مگر مع القورات، چھتے کے ساتھ جائز ہے، ٹھیک ہے، بیع جائز ہے، اکیلی مکھی کی جائز نہیں ہے۔ اور اہل ذمی بیعات میں مسلمانوں کی طرح ہیں، مسلمان کی طرح، مگر خمر شراب میں اور خنزیر میں۔ جو ذمی ہے نا، ذمی اس کو کہتے ہیں جو مسلمان کے شہر میں رہتا ہو، کافر ہو، اور مسلمان کو اس شہر میں، ملک میں، مسلمانوں کے ملک میں رہنے کا اس نے ذمان لیا ہو، یعنی کہ مجھے آپ نے کچھ نہیں کرنا، میں آپ کے شہر میں رہوں گا، ان کو ذمی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اہل ذمی نا، ان سے بیع کر سکتا ہے مسلمان کافر سے کیا کر سکتا ہے؟ بیع کر سکتا ہے، خرید سکتا ہے، لے سکتا ہے، مگر خنزیر میں اور شراب میں نہیں کر سکتا، شراب اور خنزیر میں مسلمان نہیں کر سکتا، خاص طور پر شراب اور خنزیر میں نہیں کر سکتا، کیوں؟ پس بے شک ان کا عقد علی الخمری، شراب میں، جس طرح کے مسلمانوں کا عقد علی العصیر، شربت پر، جس طرح وہ شراب پر عقد کریں اور مسلمان عقد کریں کس پر؟ شربت پر، ایک طرح کا ہے، اور ان کا عقد کرنا خنزیر پر، جس طرح کے مسلمانوں کا عقد کرنا بکری پر، اس طرح، یعنی کہ مسلمان بکری کو بیچیں، خریدیں، اور وہ شراب اور وہ خنزیر کو بیچیں ایک طرح، اور مسلمان شربت کو بیچے خریدیں اور وہ کیا کریں؟ شراب کو بیچے خریدیں، ان کا ایک طرح کا ہے۔ شراب اور خنزیر میں بیع جائز نہیں ہے، باقی میں جائز ہے مسلمانوں کا ذمیوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ آگے وَكَذَلِكَ اصول شاشی کا، وَكَذَلِكَ قُلْنَا الرَّكْبَةُ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَالْيَمِينِ مُطْلَقٌ، یہاں پر امام اعظم اور امام شافعی کا اس بات پر اختلاف ہے کہ جب یمین کہتے ہیں قسم اور ظہار، تو آپ کو پتہ ہے اپنی بیوی کا محرمات ابدیہ کے ساتھ مشابہت دینا، جسم کے کسی حصے کا یا ایک حصے کا، اس کو کہتے ہیں۔ اب ظہار اور یمین کے کفارے میں اگر غلام کو آزاد کرے، ظہار اور یمین کہتے ہیں قسم کے کفارے میں اگر غلام کو آزاد کرے، تو آیا کہ وہ غلام مسلمان آزاد کرے گا کہ کافر آزاد کرے گا؟ اس میں اختلاف ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ وہ ظہار اور یمین کے کفارے میں مسلمان غلام آزاد کرے گا، مومن غلام آزاد کرے گا۔ ان کے پاس وہ قیاس ہے، دلیل قیاس ہے، وہ کہتے ہیں جس طرح اگر کوئی بندہ کسی مسلمان کو قتل کر دے، مومن کو قتل کر دے، تو اس کا کفارہ ہے کہ وہ مومن غلام آزاد کرے گا، وہ کیا کرے گا؟ مومن غلام آزاد کرے گا۔ اسی طرح امام شافعی فرماتے ہیں وہاں پر مومن غلام آزاد کرے گا، تو یہاں پر ظہار کے کفارے اور یمین کے کفارے میں بھی مومن غلام آزاد کرے گا، لہٰذا اگر اس نے کافر غلام آزاد کیا تو اس کا کفارہ ادا نہیں ہوگا، مومن آزاد کرے گا تو اس کا کفارہ ادا کرے گا۔ ان کی دلیل یہ ہے۔ امام اعظم فرماتے ہیں علیہ رحمہ، فرماتے ہیں کہ مطلقاً ہے، چاہے وہ مومن آزاد کرے ظہار اور یمین کے کفارے میں، چاہے وہ کافر آزاد کرے، اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ ان کی دلیل بھی قرآن پاک، وہ کہتے ہیں کہ جو کفار والی ہے، یعنی کہ اگر مومن نے مومن کو قتل کیا تو وہ مومن غلام آزاد کرے گا، تو وہ مقید ہے، تو مقید اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے، لہٰذا مومن کو قتل کیا تو مومن ہی آزاد کرے گا، ٹھیک ہے۔ کافر کو قتل کر دیا تو اس کی کوئی ہے ہی نہیں، اگر ذمہ لیے تو پھر اور ہے، ٹھیک ہے۔
یہ سمجھو آپ کہ اگر مومن کو قتل کیا تو مومن آزاد کرے گا، تو وہ مقید ہے، مومن مقید ہے۔ اور یہ جو ہے زہار کے کفارے اور یمین کے کفارے میں مومن یہ غلام کو آزاد کرنا یہ مطلق ہے، اور مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے۔ المطلق یجری علی الاطلاق، مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر اس نے زہار اور یمین کے کفارے میں اگر مسلمان غلام کو آزاد کرے یا مومن غلام کو آزاد کرے یا کافر غلام کو آزاد کرے، اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا، اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا، کیونکہ یہ آیت مطلق ہے۔ مطلق جب فرمایا کہ چاہے جو کچھ بھی ہو اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ الرقبہ کہتے ہیں گردن کو، غلام آزاد کرنے کو، غلام آزاد کرنا زہار اور یمین کے کفارے میں مطلق ہے، پس نہیں زیادتی کی جائے گی اس پر ایمان کی شرط کی زیادتی نہیں کی جائے گی، بالقیاس قیاس کرتے ہوئے قتل کے کفارے پر زیادتی نہیں کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ فَإِنْ قِيلَ سے اعتراض ہے، شواف اعتراض کرتے ہیں احناف پر، شواف کہتے ہیں کہ آپ بڑی بڑی رٹ لگائی ہوئی ہے کہ مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے، مقید اپنی تاکید پر جاری ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں مطلق کو مقید نہیں کرنا چاہیے۔ ہم آپ کو دو مثالیں دکھاتے ہیں جہاں پر قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے مطلق فرمایا ہے اور آپ نے ان کو مقید کیا۔ قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے ان کو مطلق فرمایا ہے، آپ نے مقید کیا۔ فَإِنْ قِيلَ سے اعتراض ہوں گے دو سوال، آگے قُلْنَا سے ان دونوں کے جواب ہوں گے، ٹھیک ہے۔ شواف احناف پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے کہا ہے کہ مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے، ہم آپ کو مثال دکھاتے ہیں قرآن پاک میں مطلق ہے، آپ کہتے ہو مطلق کے ذریعے مطلق قرآن پاک ہو تو خبر واحد کے ذریعے اس پر زیادتی کرنا جائز نہیں ہے، مطلق پر خبر واحد کے ذریعے زیادتی کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ کہتے ہو، شواف احناف پر اعتراض کرتے ہیں، آپ کہتے ہو قرآن پاک کے مطلق پر خبر واحد کے ذریعے زیادتی کرنا جائز نہیں ہے، آپ کہتے ہو، حالانکہ ہم آپ کو مثال دکھاتے ہیں قرآن پاک میں مطلق ہے، آپ نے خبر واحد کے ذریعے اس پر زیادتی کی ہے، آپ نے خبر واحد کے ذریعے اس پر زیادتی کی ہے۔ جس طرح کہ قرآن پاک میں آیا ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ کہ مسح کرو اپنے سر کا۔ اب یہاں پر قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے مطلقاً فرمایا اپنے سر کا مسح کرو۔ اب اگر وہ بندہ ایک وال کا مسح کر لیتا ہے، آدھے سر کا مسح کرتا ہے، پورے کا کرتا ہے، جتنے کا کرتا ہے مسح ہو جاتا ہے، لیکن آپ نے خبر واحد ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے قوم کی اروڑی کے پاس، حاشیے میں یہ حدیث پاک ہے، قوم کے اروڑی کے پاس، پس آپ نے پیشاب کیا اور وضو کیا اور مسح کیا چوتھائی سر کا، ناسیہ کا، پیشانی پر، یعنی کہ چوتھائی سر کا مسح کیا، تو یہ خبر واحد ہے۔ اس کے ذریعے آپ نے قرآن پاک کے مطلق پر زیادتی کی ہے۔ قرآن پاک میں تو رب تعالیٰ نے مطلقاً فرمایا ہے کہ سر کا مسح کرو، چاہے ایک بال کا کرو، دو کا کرو، لیکن آپ اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے یہ کہتے ہو کہ اس حدیث پر عمل کریں گے اور یہ کہیں گے کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، حالانکہ آپ اپنے قول پر کارآمد نہیں ہو، اپنے قول پر پورا اتر نہیں رہے ہو۔ آپ کو چاہیے تو ایک بال کا مسح کریں تو مسح ہو جانا چاہیے، لیکن آپ کہتے ہو کہ چوتھائی سر کا کرے گا تو ہوگا، اگر اس سے کم کرے گا تو ہوگا ہی نہیں۔ آپ نے خبر واحد کے ذریعے قرآن پاک کے مطلق پر زیادتی لازم کی، جو کہ جائز ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک سوال یہ۔ دوسرا اعتراض یہ ہے، اعتراض کا مسئلہ پہلے آپ سمجھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر عورت ایک مرد کے نکاح میں ہو، یعنی کہ ایک عورت ہے ہندہ، وہ زید کے نکاح میں تھی، زید نے ہندہ کو طلاق دے دی، اب ہندہ نے عمر سے شادی کر لی،
اب ہندا چاہتی ہے کہ میں دوبارہ زید کے نکاح میں آؤں، زید کے نکاح میں آؤں، تو ہندا تب تک زید کے نکاح میں نہیں جا سکتی جب تک عمر ہندا سے وطی نہ کرے، ہم بستری نہ کرے، تب تک زید کے نکاح میں ہندا دوبارہ نہیں جا سکتی احناف کے نزدیک، ہمارے نزدیک، ٹھیک ہے۔ اب احناف اعتراض کرتے ہیں، اب یہاں پر سمجھنا، احناف اعتراض کرتے ہیں یہ کہ قرآن پاک میں مطلقاً رب تعالیٰ نے فرمایا حتیٰ تنکیہ زوجن غیرہ، حتیٰ تنکیہ زوجن غیرہ، یہاں تک کہ تم نکاح کرو اپنے غیر سے، اپنے علاوہ چھوڑ سے۔ اب رب تعالیٰ نے تو فرما دیا کہ اپنے علاوہ چھوڑ سے تم نکاح کرو، مطلقاً فرمایا ہے، لیکن خبر واحد کے ذریعے تم نے، اب قرآن پاک نے فرمایا نا مطلقاً کہ نکاح کرو اپنے غیر سے، اب ہونا تو یہ چاہیے تھا، عورت کو چاہیے کہ وہ مطلقاً نکاح کر لے، زید سے نکاح کر لے، عمر سے وطی نہ کرے، زید سے نکاح کر لے، لیکن تم نے خبر واحد والی حدیث کے ذریعے وطی کو ضروری قرار دیا، وطی کو ضروری قرار دیا، حالانکہ مطلقاً تھا قرآن پاک میں نکاح کرے اپنے غیر سے، لیکن خبر واحد کے ذریعے آپ نے زیادتی لازم کی قرآن پاک کے مطلق پر۔ قرآن پاک میں حدیث پاک ہے نا، آگے آئیں، رافع والی حدیث سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رافع کی عورت آئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے کہا کہ مجھے رافع نے نا طلاق دے دیے 3، میں نے شادی کی عبد الرحمن بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، پس نہیں پایا میں نے اس کے ساتھ، میں نے ان کو اس کے ساتھ نہیں پایا، یعنی کہ وہ نامرد پایا، مگر صاف کپڑے کے ساتھ، یعنی کہ جس طرح صاف کپڑا ہوتا ہے نا، اس طرح ان کو بھی میں نے اسی طرح پایا، ٹھیک ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو ارادہ کرتی ہے یہ کہ لوٹے رافع کی طرف؟ تو اس نے کہا جی ہاں، میں ارادہ کرتی ہوں کہ میں دوبارہ رافع سے شادی کروں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا حتی، کہ نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ تو رافع کا شہد چکھ لے اور رافع تجھ سے شہد چکھ لے، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ ہم بستری جب تک نہ کر لے تب تک تو دوبارہ رافع سے شادی نہیں کر سکتی۔ تو یہ خبریں حدیث پاک ہے، اس کے ذریعے تم نے احناف، شواف احناف کو کہنا ہے کہ تم نے، اے حنفیوں، کہ تم نے قرآن پاک کے مطلق پر زیادتی لازم کی، جو کہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، قرآن پاک کے مطلق پر زیادتی لازم کی جو کہ جائز نہیں ہے۔ آگے کلنا سے اس کا اعتراض ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ فَإِن قِيلَ سے ترجمہ کر لے، پس اگر کہا جائے کہ بے شک کتاب سر کے مسح میں واجب کر دیتی ہے مطلق بعض کے مسح کو، واجب کرتی ہے مطلق کے بعض کے مسح کو، اور تحقیق مقید کیا ہے تم نے ناسیہ کی مقدار کو، چوتھائی سر کے مسح کو، خبر کے ساتھ مقید کیا ہے، قرآن پاک میں تو مطلق ہے، اور کتاب مطلق ہے حرمت غلیظہ کی انتہا میں نکاح کے ساتھ، حرمت غلیظہ کی انتہا میں نکاح کے ساتھ، اور تحقیق تم نے مقید کیا ہے دخول کے ساتھ رافع کی عورت کی حدیث کے ساتھ، دخول کو فرض ضروری قرار دیا ہے، جماع کرنے کو، وطی کرنے کو، دخول کرنے کو ضروری قرار دیا ہے رافع کی حدیث کے ساتھ، رافع کی حدیث کے ساتھ، تو آپ نے تو مقید کر دیا، حالانکہ مطلق تھا قرآن پاک میں جو کہ جائز نہیں۔ آگے کلنا سے ہم اس اعتراض کا کل جواب پڑھیں گے انشاءاللہ سبجل۔ آگے کافیہ کا ہے التانیس بالتاء، تانیس بالتاء شرط ہے اس کی علمیت، اس کا شرط ہے علمیت، یعنی کہ جو تا تانیس کے ساتھ، تانیس کی 2 قسمیں، ایک تانیس حقیقی اور دوسرا تانیس معنوی، یہاں پر تانیس حقیقی بتا رہے ہیں، یعنی کہ تانیس حقیقی جو تا کے ساتھ ہوتی ہے اس کی شرط علمیت کہ وہ کیا ہو، علم ہو، اور معنوی بھی اسی طرح ہیں، یعنی کہ معنوی بھی اسی طرح ہیں، اس کی بھی شرط ہے کہ وہ علم ہو، وشرط اور اس کے اثر کے حتمی ہونے کی شرط، یعنی کہ تانیس کے حتمی ہونے کی، واجب ہونے کی شرط ہے زیادت ہو علی الثلاثہ، 3 حرف پر زیادہ ہو، حتمی ہونے کی شرط کیا ہے، 3 حرف پر زیادہ ہو، یا متحرک الاوسط ہو، یا 3 حرف پر زیادہ ہو، یا پھر کیا ہو،
मुतहर्रिकुल औसत हो या उजमा हो, या उजमा का आपको पता है जो अजमी हो, अरबी ना हो। पस हिंदा जायज़ है इसको मुनसरिफ पढ़ना, इसको मुनसरिफ पढ़ना जायज़ इसलिए है क्योंकि मज़कूरा 3 शर्तों में से कोई शर्त नहीं पाई जा इस वजह से। और ज़ैनबु और शकर और माँ और जूर ये गैर मुनसरिफ है। ये क्या है? गैर मुनसरिफ है क्योंकि इनमें शकर 3 हरफी तो नहीं है लेकिन साकिनुल औसत है, यानी कि दरमियानी हर्फ ऐन कलमा क्या है? साकिन है। और माँ ये भी साकिन है और जूर ये भी साकिन है, इसी वजह से। बस अगर नाम रख दिया जाए इसका मुज़क्कर, यानी कि इसका मुज़क्कर नाम रख दिया जाए, जो तानीस हो उसका मुज़क्कर नाम रख दिया जाए, तो उसकी शर्त ज़्यादा हो 3 हर्फ पर। 3 हर्फ से उसकी क्या है? शर्त है कि वो क्या हो? ज़्यादा हो। बस कदमुन मुनसरिफ है और अकरब ये क्या है? गैर मुनसरिफ है। अकरब ये गैर मुनसरिफ क्यों है? क्योंकि ये 3 हर्फ से ज़्यादा है, ठीक है। और कदमुन ये 3 हर्फ है, इसी वजह से ये मुनसरिफ है, ठीक है। अकरब ये नाम रख दिया गया है, इसी वजह से 3 हर्फ से ज़्यादा है, तो ये क्या है? गैर मुनसरिफ। और मारिफा इसकी शर्त ये कि हो अलिम, मारिफा की शर्त भी ये है कि वो क्या हो? अलम हो। अगर अलम ना हुआ तो वो मारिफा नहीं होगा। इसको इन सब को आपने अच्छी तरह से याद किया करना है। और जिस तरह मैंने आपको कहा है कि आप एक एक किताब करके पढ़ लिया करो, एक किताब पढ़ी फिर उसको दोहराया, फिर दूसरी पढ़ी उसको दोहराया, फिर तीसरी पढ़ी उसको दोहराया, ठीक है, रोक कर। लेकिन अच्छी तरह से आपको याद होना चाहिए और तरकीब इबारत आप ज़रूर निकालें, ठीक है। पढ़ा सुना कबूल फरमाएं।